السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہنواز اور ہمارے پیارے بچے جو سن رہے ہیں، پیارے بچوں، الفضل انٹرنیشنل کی طرف سے بچوں کا الفضل آ رہا ہے۔ بچوں کا الفضل آ چکا ہے، اور آج ہم اپنے پیارے بچوں کے لیے بچوں کے الفضل کا ایک نیا شمارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہاں جی، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے پیارے بچوں نے جو پچھلے شمارہ جات تھے وہ سن لیے ہوں گے، دیکھ لیے ہوں گے، اور اگر نہیں دیکھے تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں شاہنواز؟ They can go to the playlist and watch all of the videos۔ ہاں جی، تو ہمارے وہ بچے جن سے جو پریویس شمارہ جات میں سے کوئی مس ہو گیا تو وہ پھر کیا کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی جب بھی ان کے پاس ٹائم ہو تو وہ بچوں کے الفاظ کی جو پلے لسٹ ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر، اس میں سے اپنے جو بھی ان کے پچھلے شمارہ جات اگر کوئی مس ہو گئے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی۔ تو شاہنواز آج پھر ہم شروع کریں آج کا بچوں کا الفاظ؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج اتوار 4 فروری 2024 ہے، اور آج ہم پڑھیں گے جلد نمبر 2 کا شمارہ نمبر 3۔ پیارے بچوں، آج کے شمارے کا موضوع ہے بد رسومات اور ویلنٹائن ڈے۔ اب ہمارے بہت سارے بچے جانتے ہوں گے کہ فروری کے مہینے میں ویلنٹائنس ڈے آتا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دینی تعلیمات کیا ہیں، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کا الفضل ہمارے لیے ویلنٹائنس ڈے سے متعلق یا بد رسومات سے متعلق کچھ چیزیں لے کر آیا ہے، کچھ نصائح لے کر آیا ہے پیارے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس شمارے میں بچوں کے لیے کیا ہے۔ کیا؟ تھوڑا سا ایک تعارف کروا دیتے ہیں نا بچوں کو۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے دادی جان کا آنگن آتا ہے، جس میں دادی جان نے سنائی حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی، اور بتایا گڑیا، احمد اور محمود کو قوم سمود پر عذاب کا قصہ۔ اور پھر آتا ہے آج کا سبق، جس میں امتثال نے دی ہے ویلنٹائنس ڈے پر پریزنٹیشن۔ پھر اس کے بعد ذہنی آزمائش میں ہے اس بار بیت بازی، بوجھو تو صحیح، سڈوکو، دلچسپ سوالات اور راستہ تلاش کریں۔ اس کے علاوہ نظم، یاد کرنے کا نصاب، لطائف اور بہت کچھ۔ تو یہ تو تھا پیارے بچوں تھوڑا سا تعارف ہمارا آج کے بچوں کا الفضل کا۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اب بچوں کا الفضل۔ شاہنواز، بچوں کا الفضل میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے اس میں آتا ہے اللہ میاں کا خط۔ ہاں جی، سب سے پہلے اس میں اللہ میاں کا خط آتا ہے، اور اللہ میاں کا خط ہم کیسے شروع کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ سے۔ ہاں جی، ہم اللہ میاں کا خط یعنی کہ قرآن کریم ہمیشہ اعوذ باللہ سے پڑھتے ہیں، تعوذ سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لہم عذاب مہین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو بیہودہ بات کا سودا کرتے ہیں تاکہ بغیر کسی علم کے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں اور اسے تمسخر بنا لیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب مقدر ہے۔ یعنی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی ویئر کرتا ہے کہ دیکھو تم لوگ ہر کسی کو اچھا نہ سمجھ لو، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ بظاہر جو ہیں تمہیں لگے گا کہ وہ نیک ہیں اور وہ نیکی کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ تمہیں ایسے وہ لوگ ہوں گے کہ جو بظاہر کے لیکن Like they would put on a mask۔ نہیں، لیکن وہ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اللہ کے دین سے دور کرنے والے ہوں گے، جو کہ جیسے شیطان ہوتا ہے نا، بہکاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے کہ Yeah, کچھ نہیں ہوتا، ہم Yeah, یہ like- کر لیں گے تو اللہ میاں معاف کر دے گا، یا پھر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت برا عذاب ہوگا ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ رسوا کر دینے والا عذاب مقرر ہے، ٹھیک ہے؟ They always push people away from their religion۔ ہاں جی، تو یہ تھا پیارے بچوں اللہ میاں کا خط۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں جی، ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور شاہنواز، اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے۔ ہاں جی، اس میں ہم اپنے بچوں کو ایک چھوٹی سی حدیث سناتے ہیں جو کہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، جو کہ بچوں کا الفضل کا موضوع ہوتا ہے۔ Like the theme۔ ہاں جی، تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت منذر بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھی روایت قائم کی تو اسے ثواب کے علاوہ ان لوگوں کے ثواب میں سے بھی حصہ ملے گا جو اس پر عمل کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کمی کی جائے۔ اور جو کوئی اسلام میں بری روایت جاری کرے گا تو اسے اپنے گناہ کے علاوہ ان لوگوں کے گناہ میں سے بھی حصہ ملے گا جو اس پر عمل پیرا ہوں گے،
بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کوئی کمی کی جائے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی چیز کرتے ہیں نا اسلام میں جو کہ ایک اچھی ہو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر وہ ایسا ٹرینڈ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوگا، اور پھر اس کے بعد پھر وہ جو لوگ اس کو فالو کریں گے نا، ان لوگوں کو جو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ثواب میں سے بھی اس بندے کو حصہ دے گا کہ اس بندے نے یہ ٹرینڈ شروع کیا تھا۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ایسی نیکیاں جاری کریں جس سے دوسرے لوگ بھی ان نیکیوں کو جاری رکھ سکیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان نیکیوں میں سے آپ کو بھی حصہ دے گا۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا گناہ جاری کرتا ہے، ایسے گناہ کی روایت قائم کر دیتا ہے، ٹرینڈ لے آتا ہے کہ اس گناہ کو دوسرے لوگ بھی اپناتے ہیں، اور پھر پتہ ہے کہ دوسرے لوگ جو اس گناہ کو اپنائیں گے، اس گناہ میں سے اس بندے کو بھی پھر حصہ ملے گا جس نے وہ ٹرینڈ شروع کیا تھا۔ Yeah, like you saw a trend where you say like on any social media, oh, you shouldn't. نہیں، سوشل میڈیا والے ٹرینڈ وہ اور ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی روایت، تو پھر ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ نیکی جاری رکھنے والے ہوں۔ جیسے موم بتی ہوتی ہے نا، اس کا اگر موم بتی جو ہوتی ہے اس کی لائٹ سے کتنی زیادہ کینڈلز جو جل جاتی ہے نا، روشنی ہو جاتی ہے ہر طرف، تو نیکی کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک نیکی کئی زیادہ نیکیوں کو جاری کرتی ہے، اور بدی کی مثال بھی پھر ایسے ہی ہے کہ ایک برائی اگر شروع ہوتی ہے اور اگر وہ ٹرینڈ پکڑ جائے تو بالکل اس کی مثال بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ گناہ پھیلتا ہے پھر۔ تو کبھی بھی ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا جو کہ گناہ کو پھیلانے والے ہوں، بلکہ ایسے لوگوں میں شامل ہونا جو کہ نیکیاں جاری کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے، اچھا جی، تاکہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا سے وفات دے بھی دے تو پھر آپ کے بعد بھی وہ نیکیاں جاری رہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ تھا پیارے بچوں ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد شاہ نواز کیا آتا ہے؟ کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں جی، اس کے بعد آتا ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام ہمارے کون ہیں شاہ نواز؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں جی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے وہی امام ہیں جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جب دنیا میں اسلامک ٹیچنگز جو ہیں اٹھ جائیں گی، یعنی کہ اسلام کو لوگ فالو نہیں کریں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا ایک پیارا نبی، اپنا ایک پیارا امام بھیجے گا جو لوگوں کو بتائے گا کہ اسلام کی اصل تعلیمات کیا ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہی امام ہے، اور ان کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے امام ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے رسومات کی بجا آوری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف مخالفت ہی نہیں بلکہ ان کی ہتک بھی کی جاتی ہے۔ ہتک کہتے ہیں ڈس ریسپیکٹفل ہونا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کا ایک یہی طریق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی فرما برداری کی جاوے، یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو اس کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پیارا نبی ہے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی کامل اطاعت کی جائے، ان کی ہر بات کو مانا جائے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ طرح طرح کی رسومات میں گرفتار ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے لے کر آ جاتے ہیں، رسمیں لے کر آ جاتے ہیں جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں، اور نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا۔ جیسے مثال کے طور پر برتھ ڈیز ہوتی ہیں یا کچھ اور، آج کل جیسا کہ ویلنٹائنس ڈے آنے والا ہے، اس کو بھی اس سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ایک قسم کی رسم ہی ہے۔ Wait, Mama, should we celebrate Valentine's Day? ویلنٹائنس ڈے جو ہے ایک ایسی رسم ہے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں منائی، ٹھیک ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے تو وہ کریں جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور وہ نہ کریں جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ But was there Valentine's Day when Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam was there? حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو اس وقت یہ تو نہیں ہے مجھے پتا کہ اس زمانے میں سیلیبریٹ کیا جاتا تھا کہ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک لغو اور فضول رسم ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ کوئی مر جاتا ہے تو قسم قسم کی بدعات اور رسومات کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض کا ہم مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے، پھر اس کے بارے میں ہمیں رسمیں اور اس طرح کی چیزیں کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس بندے کے نام کا صدقہ دے سکتے ہیں ہم تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند کرے۔ لیکن رسومات جیسے عام دنیا میں رائج ہیں وہ بالکل نہیں منانی چاہیے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ حالانکہ چاہیے کہ مردے کے حق میں دعا کریں، جب کوئی مر جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند کرے۔ رسومات کی بجا آوری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف مخالفت ہی نہیں بلکہ ان کی ہتک بھی کی جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ایسے کام کرتے ہیں جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں کیے اور نہ ہی ان کی نظر میں پسندیدہ ہو سکتے ہوتے اگر وہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ حیات ہوتے. like eating bacon or drinking نہیں ہم alcohol. رسموں کی بات کریں. دیکھو بیکن اور یہ سب چیزیں تو قرآن کریم میں واضح ہے نا کہ ہم نے پورک نہیں کھانا, ہم نے شراب نہیں پینی, یہ تو واضح کام ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بعد میں رسمیں رائج ہوئیں, جیسے برتھ ڈے پارٹیز ہیں, اسی طرح سے ویلنٹائنس ڈے آ رہا ہے, اسی طرح سے کچھ ہر کلچر میں کچھ رسمیں ہوتی ہیں. جیسے ہندو کلچرز میں اکثر ان کی رسمیں ہوتی ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ ان میں سے کچھ جو ہیں مسلمانوں نے بھی اڈاپٹ کر لی. تو حضور Like صلی what? جیسے شادی اگر کسی کی ہونے والی ہے تو اس سے بہت زیادہ دن پہلے سیلیبریشن شروع ہو جاتی ہیں, وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کی, اور ان کو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. اس Yeah. And then we تو got one thing from them. اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اسلامک ٹیچنگز کو ڈس ریسپیکٹفل وے میں دیکھ رہے ہیں. You know, we got one thing from them. You know what? ہاں جی. Praying to God. نہیں, پریئنگ ٹو گاڈ جو ہے نا, تمام نبی جب آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا مذہب لے کر آئے تھے. ہمیشہ سے جب سے دنیا بنی ہے جتنے بھی نبی آئے ان سب نبیوں نے یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اور وہ اس طرح سے کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کافی نہیں سمجھا جاتا. اگر کافی خیال کرتے تو اپنی طرف سے رسومات کے کھڑنے کی کیوں ضرورت پڑتی. یعنی کہ اگر انسان یہ سوچے کہ میرے لیے وہ دین جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ کافی ہے اور مجھے اس میں نیو ایڈیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو پھر انسان کبھی ان رسموں کو سیلیبریٹ نہ کرے, بلکہ وہ ان چیزوں سے محبت کرے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ٹھیک ہے, اچھا جی. تو یہ تو تھا پیارے بچوں کلام میں امام علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد آتا ہے پیارے حضور کی پیارے باتیں. ہاں جی, اس کے بعد آتا ہے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں. تو پیارے بچوں, جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور ان کی وفات جب ہوئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلفاء بھیجے ہمارے لیے تاکہ وہ ہمیں گائیڈ کرتے رہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے, ہمارے جو روحانی صحت ہے اس کے لیے اور گائیڈنس کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس وقت ہمارے پیارے حضور جو ہیں وہ ہمارے 5ویں خلیفہ ہیں اور ان کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب. ہاں جی, حضرت مرزا مسرور احمد صاحب, اور وہ ہمارے 5ویں خلیفہ ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے حضور اس میں کیا فرماتے ہیں. اس کا عنوان ہے جب بدعتوں کا راستہ کھل جاتا ہے تو نئی نئی بدعتیں دین میں راہ پاتی ہیں. بدعتیں کہتے ہیں جو نئی چیزیں ایڈ کرتے ہیں نا دین میں, ان کے بارے میں ہیں جو پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, حضرت مسیح اسلام کے زمانے میں نہیں تھی, جو بعد میں لوگ نئے نئے ٹرینڈز یا نئی نئی چیزیں رسمیں نکال لیتے ہیں نا, ان کے بارے میں. تو ہمارے پیارے حضور فرماتے ہیں کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن رسموں کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے, جو دین سے دور لے جانے والی, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور ارشادات کی تخفیف کرنے والی ہیں, وہ سب مردود رسمیں ہیں, سب فضول ہیں, رد کرنے کے لائق ہیں. بس ان سے بچو, کیونکہ پھر یہ دین میں نئی نئی بدعات کو جگہ دیں گی اور دین بگڑ جائے گا. جس طرح اب دیکھو دوسرے مذاہب میں رسموں نے جگہ پا کر دین کو بگاڑ دیا ہے. خیر یہ تو ہونا ہی تھا, کیونکہ اس زمانے میں زندہ مذہب صرف اور صرف اسلام نے ہی رہنا تھا. لیکن آپ جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ دوسرے مذاہب نے مثلاً عیسائیت نے باوجود اس کے کہ ایک مذہب ہے, مختلف ممالک میں, مختلف علاقوں میں اور ملکوں میں اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنی رسموں کو بھی مذہب کا حصہ بنایا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے ابھی پچھلے دنوں میں, اگر آپ بچوں کو یاد ہو, شاہنواز آپ کو بھی اگر یاد ہو, کہ ہم نے ایک کیا تھا ہیلووین کے بارے میں, کہ ہیلووین بالکل بھی عیسائیوں کی رسم نہیں ہے, کرسچینٹی میں یہ رسم نہیں ہے, یہ کلچرل وہ چیز تھی جس کو بعد میں عیسائیوں نے بھی اپنا لیا. پھر حضور فرماتے ہیں کہ ہر ملک میں جہاں جہاں عیسائیت گئی وہاں وہاں ان لوگوں نے اس ملک کے رسم و رواج کو آہستہ آہستہ اپنانا شروع کر دیا اور اس کو ایک قسم کا مذہب کا حصہ سمجھنا شروع کر دیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے مذہب میں کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیں, اور کون کون سی چیزیں جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیں, اور وہ وہاں کی بس رسمیں ہیں اس علاقے کی. ٹھیک ہے, اچھا جی. افریقہ میں بھی یہ باتیں نظر آتی ہیں. پھر جب بدعتوں کا راستہ کھل جاتا ہے تو نئی نئی بدعتیں دین میں راہ پاتی ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدعتیں پیدا کرنے والوں کے لیے سخت انذار کیا ہے. انذار کہتے ہیں کہ ان کو ڈرایا ہے, سخت ڈرایا ہے. آپ کو اس کی بڑی فکر تھی. حدیث میں آتا ہے, فرمایا میں تمہیں ان بدعتوں کی وجہ سے, تمہارے ہوا و ہوس کا شکار ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوں. مجھے ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے دین میں بگاڑ نہ پیدا ہو جائے, تم گمراہ نہ ہو جاؤ. تو یہ تو تھا پیارے بچوں پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں. اس کے بعد آتی ہے بچوں کی نظم. ہاں جی, اس کے بعد آتی ہے بچوں کی نظم. اس میں
پیارے بچوں اس دفعہ آیا ہے منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو شمس الضحیٰ یہی ہے، مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، اب آسماں کے نیچے دین خدا یہی ہے، وہ دل ستا نہاں ہے کس راہ سے اس کو دیکھیں، ان مشکلوں کا یارو مشکل کشا یہی ہے، باطن سیاہ ہیں جن کے اس دین سے ہیں وہ منکر، پر اے اندھیرے والو دل کا دیا یہی ہے، دنیا کی سب دکانیں ہیں ہم نے دیکھی بھالیں، آخر ہوا یہ ثابت دارالشفا یہی ہے، سب خشک ہو گئے ہیں جتنے تھے باغ پہلے، ہر طرف میں نے دیکھا بستاں ہرا یہی ہے، دنیا میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے شربت، پی لو تم اس کو یارو آب بقا یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں وہی اصل میں ہدایت والی ہیں، یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ تک لے جائیں گی ہم کو۔ اور شمس ضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ صبح کا سورج، چمکتا ہوا سورج جو ہے، جو کہ ڈے لائٹ دکھاتا ہے، اور اس لائٹ میں ہمیں دنیا کلیئر نظر آتی ہے نا، جیسے سورج کی روشنی ہمیں کلیئر دکھاتی ہے، اسی طرح سے اسلام ایسا دین ہے جو کہ جس کی مثال سورج جیسی ہے، اور وہ ہمیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور ایسی چیزوں سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ کو قسم ہے جس نے ہمیں بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین، سچا دین اس وقت دنیا میں رہ گیا ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور اسی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، اسی کے ذریعے ہماری روحانی بیماریوں کو شفا مل سکتی ہے، اور اسی کے ذریعے ہمیں وہ زندگی مل سکتی ہے جو کہ روحانی زندگی ہے۔ اس دنیا میں تو ہم مر جائیں گے نا، اس کے بعد ایک نئی زندگی کا سفر ہوگا، اور اس زندگی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی ملے تو اس میں یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں اور ہم اسلامک ٹیچنگز کو فالو کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے۔ بستاں کہتے ہیں باغ کو، دل ستا کہتے ہیں دل بریا محبوب کو، نہاں کہتے ہیں خفی یعنی کہ چھپا ہوا، اور مشکل کشا کہتے ہیں مشکل دور کرنے والا۔ تو یہ تو تھا پیارے بچوں منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جس میں ہم نے ایک بچوں کی نظم پڑھی، جس میں ہم نے بچوں کے لیے ایک نظم پڑھی۔ اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں وقفے نو کارنر۔ ہاں جی، وقفے نو کارنر، جس میں ہم اپنے پیارے بچوں کے لیے جو ہمارے واقفین نو بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کے لیے نصاب لے کر آتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا آیا ہے۔ 10.5 تا 11 سال کی عمر کے لیے واقفین نو بچے اور واقفات نو بچیاں۔ ترجمہ یاد کریں سورۃ الفلق اور سورہ ناس کا۔ پھر اس کے بعد ہے دعائے جنازہ یاد کریں، تیمم کا طریقہ سیکھیں، سورۃ الفیل یاد کریں، اور کامیابی کی راہیں حصہ دوم کا مطالعہ کریں۔ تو ہمارے جو بچے جو سن رہے ہیں، آپ کے پاس جو نصاب ہوگا اس میں یہ چیزیں لکھی ہوں گی، اور ضرور ان کو مطالعہ کریں اور ضرور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی۔ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے کور کی ہوئی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے دعائے جنازہ کی تھی یا تیمم کا طریقہ بھی ہم نے ایک دفعہ کہیں پر کیا تھا، تو ہمارے پیارے بچے جو ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ ہاں جی، روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ اس میں آتا ہے ہدایت کے بعد گمراہی سے بچنے کی دعا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور ہم اسلام کو مانتے ہیں، اس کے بعد ہم نے یہ بھی دعا کرنی ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمارے مذہب کی حفاظت کرنا، وہ ایمان جو ہمارے دلوں میں ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کو کہیں چور نہ پڑ جائیں۔ دیکھو جیسے خزانہ ہوتا ہے نا، خزانہ اس کو کوئی قیمتی چیز ہو، کسی کے پاس ڈائمنڈز ہوں، گولڈ ہو، تو خطرہ ہوتا ہے نا کہ اس کو کوئی چوری نہ کر لے۔ اسی طرح سے انسان کے پاس جو اللہ تعالیٰ دل میں ایمان دیتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے، پھر اس کے بعد خلفاء ہے، تو شیطان ہمارے دل میں برے برے آئیڈیاز، بری بری باتیں ڈال سکتا ہے کہ نہیں یہ چیز نہیں ہے، تو ہم نے اس ایمان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، جیسے ہم اپنے گولڈز اور اپنے جولری اور اپنے پیسوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، اسی طرح سے ہم نے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اور ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں قرآن کریم میں ایک اتنی پیاری سی چھوٹی سی دعا سکھائی ہے جو کہ بہت آسانی سے یاد بھی ہو جاتی ہے، تو ہمارے پیارے بچے بھی ہمارے ساتھ دہرا سکتے ہیں، شاہنواز آپ بھی دہرائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی۔ ربنا ربنا لا تزغ لا تزغ قلوبنا قلوبنا بعد بعد إذ هديتنا إذ هديتنا وهب لنا وهب لنا من لدنك من لدنك رحمة رحمة إنك إنك أنت الوهاب۔ أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
انکا انت الوہاب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اس میں ایک دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، یعنی کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو شیطان کے حملوں سے بچاؤ اور ہمارے دل کو سیدھا کر دے کہ وہ ہمیشہ تیرے سے جڑا رہے اور ہمیشہ ہدایت پانے والا ہو، اور ہمیں اپنی رحمت عطا کر، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بلیسنگز عطا کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کے دین کو بچا سکتا ہے اور اس کو راہ راست پہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی۔ جو اللہ تعالیٰ جب وہ کسی پر اپنا فضل کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں اپنی محبت اور اپنا سچا دین ڈال دیتا ہے، اور اگر جب وہ ڈال دے تو ہم نے بھی اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں بھی مانگنی ہوتی ہیں کہ اللہ میاں اب اس کو بچا کے بھی رکھنا۔ اوکے، تو یہ تو تھا پیارے بچے روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ اس کے بعد آتا ہے چل احادیث یاد کریں۔ ہاں جی، چہل احادیث یاد کریں۔ اس میں پیارے بچوں ایک چھوٹی سی حدیث بچوں کا الفاظ لے کے آتا ہے جو کہ بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس میں ایک گہرا سبق ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی پیاری سی حدیث کیا آئی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہوتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یعنی کہ جب کوئی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نا، بعض اوقات انسانوں سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم لوگوں سے بعض اوقات جیسے کوئی بچہ ہو اسے جھوٹ بولا جائے، اس کے بعد پھر وہ اللہ میاں سے معافی مانگے سب سے پہلے کہ اللہ میاں میں نے یہ جھوٹ بولا ہے، مجھے اس کے لیے تو معاف کر دے اور میں کوشش کروں گا کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں۔ تو اس کے بعد جو اس نے جھوٹ بولا ہوتا ہے نا، یا کوئی اور اس نے گناہ کا کام کیا ہو، چوری کی ہو یا کسی اور گناہ میں وہ پڑ گیا ہو، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہ ہو، لیکن اس کی کنڈیشن ہے، اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی۔ اگر کوئی انسان چوری کرے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اس کے بعد سمجھے کہ اللہ میاں نے مجھے معاف کر دیا، چلو اب میں دوبارہ کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو پچھلا والا گناہ ہوتا ہے نا جو اس نے پہلے کیا ہوتا ہے اس کی بھی پنشمنٹ دے سکتا ہے کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم دوبارہ گناہ نہیں کرو گے، تم نے دوبارہ کر لیا ہے یہ، اب تمہیں ڈبل پنشمنٹ بھی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کبھی بھی اس گناہ کی طرف دوبارہ کبھی نہ جائیں۔ تو یہ تھا پیارے بچوں چہل احادیث یاد کریں۔ اس کے بعد آتا ہے ادب اداب۔ ہاں جی، ادب آداب کرنا کر۔ اس میں بچوں کا الفضل بچوں کے لیے کچھ نصائح لے کر آتا ہے جو بہت مختصر سی ہوتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ بچوں کی مرضی ہے، آپ مان لیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، اگر نہیں مانیں گے تو پھر آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اچھے بچے جو ہیں وہ ضرور مانیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس میں کیا ہے۔ اچھا، تو اس میں سب سے پہلے یہ آتا ہے تو دنیا میں عمومی محبت و پیار کو فروغ دے، یعنی کہ آپ کا وجود ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جہاں پر بھی جائیں تو آپ بنا کسی کی ریس دیکھے، یعنی کہ نسل دیکھے یا مذہب دیکھے، آپ ایک کائنڈ انسان ہوں، آپ ہر ایک سے محبت کرنے والے ہوں، پیار کرنے والے ہوں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اگر فلان جو ہے اس کا کوئی اور مذہب ہے، وہ آپ کے مذہب سے نہیں ہے، یا وہ کسی اور قوم سے ہے، کسی اور ریس سے ہے، تو آپ کو اس سے کم طرح سلوک کرنا چاہیے، نہیں، جنرلی ہر ایک سے کائنڈ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی کر۔ اب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انسان بھی آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جانور بھی آ جاتے ہیں، پرندے بھی آ جاتے ہیں، تو ہر ایک جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو لیونگ تھنگ ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرو۔ ہمدردی کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کائنڈ رہیں، آپ بلا وجہ کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنے شر سے بچا کے رکھیں، اور اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اگر آپ کے بس میں ہو تو اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس کو ہمدردی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے تو دنیا کے رسم و رواج سے اجتناب کر۔ بلا وجہ کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں نا، ایک تو ہمارا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، ہمارا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، ہمارا انرجیز بھی لیتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ اپنے بچوں کو بھی، جو ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی ان کے بارے میں سمجھائیں کہ دیکھو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو منایا اور نہ ہی ہمیں منانا چاہیے، نہ ہی ہمارے خلفاء نے منایا۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ آپ کا جو فوکس ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، اور پھر آہستہ آہستہ آپ زیادہ بہتر دین کی خدمت کرنے والے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی۔ اچھا، اس کے بعد ہے تو اپنا وقت کسی اور مشغلے میں صرف کر۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ دنیا کے رسم و رواج میں جائیں اور اس طرح سے جیسے پارٹیز ہوتی ہیں، بلا وجہ کی رسمیں ہیں، ان میں اس کی بجائے کوئی اگر آپ ایسا مشغلہ اپنا لیں، یعنی کہ ایسی ہابی اپنا لیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے اچھی ہو، آپ کے دماغ کے لیے اچھی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر بچوں کو گارڈننگ سکھا دی جائے، بچے کو بتایا جائے کہ پودا کیسے اگاتے ہیں بیج سے، اور پھر اس کو لک آفٹر کرنا سکھایا جائے، تو بچوں کے اندر ایک وہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی کہ انہوں نے کوئی چیز اپنے ہاتھ سے اگائی ہے، اس کے بعد پھر اس کو خیال کیا ہے، اور جب اس کے اوپر پھول آئیں گے یا پھل آئیں گے تو بچے کتنا خوش ہوں گے، ہے نا؟
اسی ہاں طرح جی. سے بچوں کو اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، رائٹنگ کی مشغلہ ہو سکتا ہے، یا پھر ایسے کھیل ہو سکتے ہیں جو کہ باہر نکل کر کھیل، آؤٹ ڈور گیمز ہوتی ہیں وہ سکھا سکتے ہیں، اس سے ان کی صحت بھی اچھی رہے گی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اگر وہ بچوں کو ان کا شوق ڈال دیں تو وہ ان کے لیے نہ صرف ان کے ذہن کے لیے اچھی ہوں گی بلکہ معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی. ٹھیک ہے، اچھا معاشرہ جی. یعنی کہ جس جگہ پہ سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی. اس کے بعد ہے تو فضول رسم و رواج میں رقم خرچ نہ کر. ٹھیک ہے، آپ کا جو پیسے وہاں پر ضائع کرنے ہیں اس کی بجائے اگر آپ کسی غریب کو دے دیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ غریب کتنا خوش ہوا ہے اپنے نئے کپڑوں سے یا فوڈ سے، یا اس کی اگر بیمار ہے تو اس کا علاج کروانے سے، تو وہ جو خوشی آپ کو اس کو دیکھ کر ہوگی وہ خوشی آپ کو ہرگز رسم و رواج پہ خرچ کرنے سے نہیں مل سکتی. اس کے بعد ہے تو اپنے جیب خرچ سے رقم بچا کر جمع کر. یعنی کہ بچوں کے اندر یہ ہیبٹ ہونی چاہیے کہ ان کو پیسے سیو کرنا آتے ہوں. مثال کے طور پر اگر کسی بچے کا جیب خرچ یعنی کہ پاکٹ منی 5 روپے ہے تو اس بچے کو چاہیے کہ وہ 3 روپے جو ہیں خرچ کر سکتا ہے اور اس کے بعد 2 روپے جو ہے وہ بچا سکتا ہے. یعنی کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اس طرح سے پاکٹ منی دیں کہ وہ اس میں سے کچھ سیونگز کر بھی سکیں. اگر کسی بچے کے پاس بیچارے کے پاس ملتے ہی بہت کم ہے اس میں سے وہ کیسے سیو کرے گا پھر. ومپی. ہاں جی، کچھ نہ کچھ سیو کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے تو اپنے جیب خرچ سے چندہ ادا کرنے کی کوشش کر. یعنی کہ آپ کو اب بچوں کو یہ بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ پھر وہ بچے اپنے ہاتھ سے چندہ دیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اور اس کے بعد پھر ان کو یہ بھی پتہ ہو کہ ان کے پیسے سے کسی کی مدد ہوئی ہے، کسی کو فائدہ ہوا ہے. بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا، پھر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کس کو دینا ہے یا کیا کرنا ہے، تو پھر ماں باپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. تو یہ تو تھا پیارے بچوں کر نہ کر. اس کے بعد آتا ہے دادی جان کا آنگن. ہاں جی، دادی جان کا آنگن. اور ہم نے اپنے پیارے بچوں کو شروع میں جیسا کہ بتایا تھا کہ اس دفعہ ہم بچوں کو ایک نبی کی کہانی سنائیں گے، اور وہ نبی ہیں حضرت صالح علیہ السلام. تو شروع کریں شاہنواز؟ ہاں جی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بچوں کا الفضل اس دفعہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کیا بتاتا ہے. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں دادی جان کا آنگن. دادی جان: گڑیا بیٹا کیسا رہا آپ کا اجلاس؟ اجلاس کہتے ہیں میٹنگ کو. گڑیا: بہت اچھا دادی جان. اجلاس میں سیکرٹری صاحبہ ناصرات نے حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی سنائی. محمود: دادی جان ہمیں بھی سنائیں. اچھا تو بچوں، آج سے قریباً 4,500 سال پہلے کا ذکر ہے کہ عرب کے علاقے میں مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان ایک شہر ہجر نامی آباد تھا. یہ شہر سمود کا مرکزی شہر تھا. ہجر کہتے ہیں پتھر کو. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اکثر ایسے علاقے ہوتے ہیں نا جہاں پہ پتھروں میں یا پہاڑوں میں لوگ رہتے ہیں، تو اس طرح سے شاید اسی وجہ سے اس کا نام ہجر پڑا ہوگا. اچھا. احمد: قوم سمود کا شہر تھا. قوم کہتے ہیں نیشن کو، یا کمیونٹی کو بھی کہہ سکتے ہیں. دادی جان: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام قوم سمود تھا. بے حد خوشحال اور ترقی یافتہ تھی. سمود کے لوگ زیادہ تر کاشتکاری کرتے تھے. اس علاقے میں کھجوریں کثرت کے ساتھ پیدا ہوتی تھیں اور یہاں کی کھجور عمدہ اور بہترین ہوتی تھی. یعنی کہ وہ جو علاقہ تھا وہاں پر لوگ کاشتکاری کرتے تھے، فصلیں اگاتے تھے اور اس کے بعد کھجوریں بھی اگاتے تھے. یہ لوگ پتھر کاٹ کر پہاڑوں میں رہنے کے لیے مضبوط اور محفوظ مکانات بنایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے دیگر قوموں کو ان پر حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. مگر خوشحالی کی وجہ سے یہ لوگ آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ کو بھول گئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے ایک نیک بندے جن کا نام صالح تھا کو بھیجا. ٹھیک ہے، وہ زمانے کی مضبوط ترین قوم تھی کیونکہ وہ پتھروں کے گھر بناتے تھے، جبکہ ٹیکنالوجی اتنی ماڈرن بھی نہیں تھی. اور اسی طرح سے جو دوسری قومیں تھیں وہ ان سے ڈر کے رہتی تھیں کہ ان کے پاس ویپنس ہیں، یہ اسٹرانگ ہیں اور ان کے پاس اپنی فوڈ بھی ہے، تو اس طرح سے وہ دوسری قومیں بھی ان سے ڈرتی تھیں. حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے ایک عمدہ اور نیک انسان تھے، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور جھوٹ نہیں بولتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا تو آپ لوگوں کو اچھی باتوں کی نصیحت کرنے لگے اور بری باتوں سے منع کرتے تھے. لیکن افسوس، جیسا کہ اکثر انبیاء کی قومیں ان کے ساتھ سلوک کرتی ہیں، ویسا ہی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا. یعنی کہ جو تمام نبی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے نا، ان کی قوم جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں تم جھوٹے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو، اس طرح کی باتیں کرتی ہے اور ان کو تکلیف دیتی ہے. اسی طرح سے اس قوم نے بھی کیا. محمود: ان کی قوم نے بھی دکھ دیا تھا ان کو. ہاں جی. دادی جان: جی ہاں، انہوں نے کہا کہ اے صالح، ہم تو تجھے بڑا اچھا انسان سمجھتے تھے، لیکن ہم تیرے دعوے کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتے. کوئی دشمن تجھے استعمال کر رہا ہے.
حضرت صالح علیہ السلام یعنی کہ تمہارے دماغ میں یہ ساری جو باتیں ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور نیک کام کرو اور برے کام نہیں کرو اور جھوٹ نہ بولو، یہ سب باتیں تمہیں لگتا ہے کوئی اینیمی ہے جو ہمارا، جو کہ تمہارے دماغ میں یہ باتیں ڈال رہا ہے اور تم ہمیں اس کی باتوں میں آ کے یہ باتیں ہمیں بتا رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی باتوں سے بالکل نہ گھبرائے، سخت مخالفت کے باوجود پہلے سے بڑھ کر انہیں تبلیغ کرنے لگے۔ بعض سمجھدار اور نیک فطرت لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے، لیکن قوم کی اکثریت آپ کی مخالف ہی رہی۔ وہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تم بھی ہماری طرح کے ایک انسان ہو، پھر تم نبی یا رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ اور اگر تم واقعی نبی ہو تو پھر ہمارے پاس کوئی نشان لاؤ۔ محمود: پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نشان دیا؟ دادی جان: جی بیٹا بتاتی ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی ان باتوں پر دھیان دیے بغیر اپنے کام میں لگے رہے۔ آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مختلف علاقوں کی طرف نکل جاتے اور تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اب اس زمانے میں گاڑیاں تو نہیں نہ ہوتی تھیں، تو اسی They طرح سے used to لوگ use donkeys or horses, ہاں جی کیملز بھی یوز کرتے تھے، تو وہ اپنی but that was from the deserts. ہاں جی وہ ان کے پاس ایک اونٹنی ہوتی تھی۔ Don't get confused with desert. ہاں جی ان کے پاس ایک اونٹنی ہوتی تھی، وہ اس کے اوپر جایا کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ یوں یہ تبلیغ کا سلسلہ اور پھر اس طرح سے جب وہ تبلیغ کرتے رہے تو یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ کی قوم مختلف طریقوں سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتی رہتی۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ روکنے کے لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ اونٹنی جس پر سوار ہو کر آپ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، اگر ہم اسے تنگ کرنا شروع کریں تو مجبوراً صالح کو بھی رکنا پڑے گا۔ اب جب کوئی انسان جو ہے جس پر ٹریول کرتا ہو، جس گاڑی پر یا جس میڈیمز کے ذریعے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہو، اگر اس کو خراب کر دیا جائے تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا نا سفر کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو انہوں نے سوچا کہ ان کے پاس تو صرف ایک اونٹنی ہے جس کے اوپر یہ ادھر سے ادھر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے جاتے ہیں، ہم اس کو اگر تنگ کریں گے تو پھر یہ بھی رک جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے سازش کر کے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اپنے اپنے گھاٹوں سے پانی پینے سے روک دیا۔ گھاٹوں سے یعنی کہ جس کے پاس پانی ہوتا تھا نا، اس زمانے میں تو اس طرح سے ٹیپس تو نہیں نا ہوتی تھی کہ ٹوٹی کھولو اور پانی آ جائے، تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پانی کے ڈفرینٹ سٹاکس کے لیے کہیں پر واٹر ویل ہوتا تھا، کہیں پر کوئی انتظام ہوتا تھا، لوگ پانی کو محفوظ کرتے تھے اور جانور اور انسان وہاں سے پانی پیا کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی اس کو اپنی جو ان کا جو پانی کے لیے انہوں نے اسٹوریج رکھا ہوتا تھا نا، وہاں سے پانی پینے سے روک دیا کہ یہاں سے نہیں پی سکتے۔ احمد: گھاٹ کیا ہوتا ہے؟ دادی جان: وہ دریا یا تالاب جہاں پانی جمع ہو اور اپنے پینے اور جانوروں کو پلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسے گھاٹ کہتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ ہاں جی۔ دادی جان: حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ میری اونٹنی میرے کام میں میری مدد کر رہی ہے، اس لیے اسے تنگ نہ کرو۔ یہ بظاہر میری اونٹنی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے لیے کام میں آنے کی وجہ سے اب یہ خدا تعالیٰ کی اونٹنی بن چکی ہے۔ سمجھ آئی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے کام کرتے ہیں تو ہم پھر اس دنیا سے نہیں رہتے، ہم اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں۔ ایون کہ وہ ایک جانور تھا، لیکن وہ جو جانور جو تھا وہ ایک پروفٹ کی، ایک نبی کی مدد کر رہا تھا نا، کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ میں لے جانے میں، اور پھر وہ اپنی تبلیغ کرتے تھے۔ تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ یہ میری اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اب اسے ستانا چھوڑ دو، یعنی کہ اس کو تنگ کرنا بند کرو اور اسے بھی اپنے گھاٹ سے پانی پینے دیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے خدا تعالیٰ ناراض ہو جائے اور تمہیں اس کا عذاب گھیر لے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں پنش کر سکتا ہے اگر تم اس طرح سے ایک جانور کو تنگ کرو گے تو۔ بہرحال جب مخالفین دلائل کے ذریعے حضرت صالح علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکے تو ان میں سے 9 سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم مل کر کسی روز صالح علیہ السلام پر حملہ کر دیں اور انہیں قتل کر ڈالیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کی اور ان مخالف سرداروں کو یہ موقع ہی نہ مل سکا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو نقصان پہنچا سکیں۔ دیکھا پیارے بچوں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی حفاظت کی، اور ان کی جو سازش انہوں نے کی کہ 9 جو تھے سردار کہتے ہیں وہاں کے جو چیفز تھے نا بڑے، انہوں نے مل کر ایک یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو اس طرح سے نعوذ باللہ قتل کیا جائے۔ احمد: پھر کیا کیا ان کی قوم نے؟ دادی جان: حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کو خدا کی اونٹنی قرار دیتے ہوئے یہ چیلنج دیا تھا کہ جو اونٹنی کو نقصان پہنچائے گا خدا کا عذاب اسے پکڑ لے گا۔ مسلسل انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، اس لیے قوم کے مخالف لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹیں گے، جس سے 2 فائدے ہوں گے۔ اول، صالح کی بات غلط نکلے گی کہ یہ اونٹنی خدا کی اونٹنی ہے اور ایک نشان ہے۔ دوسرے، صالح علیہ السلام چونکہ اس اونٹنی پر سفر کر کے تبلیغ کرتے ہیں، اس لیے اونٹنی چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے گی اور تبلیغ رک جائے گی۔ سب نے اس تجویز کو پسند کیا۔ دیکھا کتنی بری انہوں نے تجویز نکالی کہ کس طرح سے اس بیچاری کی ٹانگوں کو کاٹ۔ Yeah. Wait, Mama, I have one question. How did they fail?
Like, how did Allah may وہ stop اللہ them? تعالیٰ نے حفاظت کی نا، اس کی حفاظت کی. How? Like, how? اس کی ڈیٹیلز ابھی یہاں پر نہیں ہیں، وہ بھی کوئی انسیڈنٹ ہوا ہوگا ضرور. بات تھی وہ یہی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کے لیے اپنی اونٹنی پر جایا کرتے تھے، اور اس اونٹنی کو جب تنگ کیا گیا تو حضرت صالح نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، اگر تم اس کو تنگ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں پنش کرے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھ لیتے ہیں، اگر ہم اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے کہ نہیں ہے، اور پھر دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے تبلیغ نہیں کر سکیں گے، اور اس طرح سے تبلیغ رک جائے گی. تو ہر ایک نے اس سجیشن کو بڑا پسند کیا. اگلے دن ہر طرف یہ شور پڑ گیا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جسے خدا کی اونٹنی کہتے تھے، ایک سردار نے اس کی کونچیں کاٹ دی ہیں، یعنی کہ گھٹنے سے ٹانگیں کاٹ دی ہیں. قوم کے سمجھدار لوگ جو کسی حد تک حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو سمجھتے تھے، اس بات کو سن کر پریشان ہوئے. لیکن اب وقت گزر چکا تھا. خدا تعالیٰ کے عذاب نے قوم سمود کو پکڑ لیا. شدید زلزلوں نے زمین کو تہو بالا کر دیا. ہر طرف اس قدر تباہی پھیلی کہ قوم تباہی یعنی کہ ڈیزاسٹر آ گیا، اور وہ اس قدر نقصان ہوئے کہ قوم سمود کا نام و نشان تک مٹ گیا. صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس شدید عذاب سے بچائے گئے. آج اس جگہ جہاں یہ قوم آباد تھی، اس قوم کی تباہی کے آثار ملتے ہیں. اتنے ہزاروں سال گزر گئے، لیکن اس قوم جو اتنی بڑی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں اس کے نشان رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو تکلیف نہیں دیتے. گڑیا، اتنی سخت سزا کیوں ملی؟ دادی جان، آپ کے امی ابو جب بھی ہلکی پھلکی سزا دیتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو سمجھاتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے ان کو بہت سمجھایا تھا کہ باز آ جاؤ، لیکن پھر جب وقت گزر گیا تو ان کو سزا ملی. اس لیے ہمیں ہر وقت استغفار کرنا چاہیے. کہانی ختم ہوئی، اب مجھے نیند آ رہی ہے. محمود نے یہ کہہ کر سر پر چادر لے لی اور سب مسکرا دیے. تو یہ تھی پیارے بچوں حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی. بہت مزے کی کہانی تھی جو ہمیں دادی جان نے سنائی. امید ہے کہ ہمارے پیارے بچوں کو بھی پسند آئی ہوگی. اس کے بعد آتا ہے آج کا سبق. ہاں جی، آج کا سبق اس کے بعد آتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیارے بچوں کے آج کے بچوں کا الفظ کا موضوع ہے بدرسومات، اور ویلنٹائنس ڈے ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ بچوں کا الفظ جو ہے ہمیں بتائے گا کچھ ویلنٹائنس ڈے کے بارے میں، اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. سر عثمان، پیارے بچوں السلام علیکم. تو بچوں، جیسا میں نے بتایا تھا کہ ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے، اس دن عجیب و غریب قسم کے طریق رواج پا گئے ہیں. کس کے ذمہ لگا تھا اس بارے میں ایک مضمون لکھ کر لائے؟ کلاس سیکرٹری بلال، آپ نے یہ ذمہ داری امتثال کی ذمہ لگائی تھی. سر عثمان، چلیں امتثال روسٹرم پر آ جائیں. A roasting drum. امتثال، السلام علیکم. آج کا موضوع ہے ویلنٹائن ڈے. یہ لفظ دراصل فرانسیسی لفظ ویلنٹین سے بنا ہے، جس کے معنی قرآن اندازی کے ذریعے سے منتخب کیے جانے والا اچھا اور اسپیشل دوست کے ہیں. ویلنٹائن ڈے کے متعلق مختلف قسم کی روایات ہیں، یعنی کہ مختلف سٹوریز پھیلی ہوئی ہیں کہ کہاں سے یہ نکلا. لیکن سب سے مشہور یہ ہے کہ رومن بادشاہ کلاؤڈس چاہتا تھا کہ اس کے پاس ایک بڑی فوج ہو، لیکن زیادہ تر لوگ اپنا گھر بار نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. اس لیے بادشاہ نے سپاہیوں کی شادی پر پابندی لگا دی. لیکن سینٹ ویلنٹائن مقامی چرچ کے ایک پادری نے خفیہ طور پر شادی کرائی. جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس نے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو حکم دیا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. چنانچہ سینٹ ویلنٹائن کو جیلر کی لڑکی سے محبت ہو گئی، تو اسی وجہ سے اسے 14 فروری کو سزائے موت دی گئی. سزائے موت کہ ڈیتھ پینلٹی جو ہوتی ہے نا، تبھی سے 14 فروری روم میں محبت کرنے والوں کے تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے. ویلنٹائن ڈے کو آج کل جس طرح تہوار کے طور پر منایا جا رہا ہے، یہ ویلنٹائن کارڈ بھیجنے کی جو نئی روایت بھی پڑی ہے، اس کا سینٹ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق تو رومیوں کے دیوتا لوپر کالیا کے حوالے سے 15 فروری کو منائے جانے والے تہوار سے ہے. اسی طرح پوپ گلاسس نے 498 عیسوی کے قریب ہر سال 14 فروری کو سینٹ ویلنٹائن منانے کا اعلان کیا، اور کارڈ یا خط لکھنے کا آغاز 1797 میں ہوا. پھر زمانے کے ساتھ ساتھ اس کی رسومات میں پھول دینا، پارٹیز کرنا اور دیگر فرسودہ روایات کا اضافہ ہوتا چلا گیا. سر عثمان، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی اسلامی تہوار تو ہے نہیں، اور دوسرا بات میں دیگر نظریات کی بنا پر عیسائیت نے اس کو اپنا لیا. تاریخی اعتبار سے بھی یہ صرف مختلف ملے جلے قصے اور کہانیاں ہیں جو کہ بعد میں بدعت اور بد رسم بن کر معاشرے میں پھیل گئی ہے. امتثال، اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، یعنی کہ جو اسلامک ٹیچنگز ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ امتثال، خود خوش رہنا، دوسروں کو خوش رکھنا، ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت و عقیدت رکھنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں اور عبادت کا حصہ بھی ہیں. اور ہمیں زیادہ توجہ
دینی تعلیم پر دینی چاہیے، اور دینی تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک فضول اور بد رسم ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی. سر عثمان، بالکل یہ ایک لغو اور بیہودہ رسم ہے جو کہ انسان کو اخلاقیت سے دور اور گمراہ کر دیتی ہے، لہٰذا ہمیں نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی اس سے بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام تو ہمیں ہر روز ایک دوسرے سے بڑھ کر ہر رشتے کا احترام، محبت اور پیار کرنے کا سبق دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے امام حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز بھی ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں کہ جس سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے وہ صرف اللہ تعالیٰ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اسد سر، آج کل ویلنٹائن ڈے کے مقابلے پر اینٹی ویلنٹائن ویک منایا جاتا ہے۔ سر عثمان، امتثال، اس بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ امتثال، ویلنٹائن ڈے کے بعد 15 فروری سے شروع ہونے والے اینٹی ویلنٹائن ویک میں تھپڑ کے دن سے لے کر تعلق ختم ہونے تک تمام دن شامل ہیں، جس کا اختتام 21 فروری کو ہوتا ہے۔ مثلاً 15 فروری سلیپ ڈے، 16 فروری کک ڈے وغیرہ شامل ہیں، یعنی اس کے مخالفین نے ایک اور انتہا بنا لی ہے نا۔ یہ تھوڑا سا فنی تھا نا کہ کیسی ماما کیسی چیزیں انہوں نے ایڈ کر دی ہیں۔ سر عثمان، امتثال، بتائیں کہ جماعت احمدیہ ان رسم و رواج کے متعلق کیا کہتی ہے۔ امتثال، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو چھٹی شرط بیعت میں رسوم و رواج کی اتباع سے منع فرمایا ہے، فرمایا کہ اتباع رسم اور مطابقت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا، یعنی کہ ہم جو کچھ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے وہ احکام جو کہ قرآن کریم میں درج ہیں ان کے مطابق کریں گے، اور قال اللہ اور قال رسول کو اپنے ہر یک راہ میں دستور العمل قرار دے گا، یعنی کہ ہم جو کچھ بھی زندگی میں کریں گے وہ اس چیز سے میچ کرنا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائی ہے، اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے عملی نمونے میں ہمیں کر کے دکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارا اوڑھنا اور بچھونا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ مغربی تہذیب و تمدن اور فیشن ہرگز باقی نہیں رہیں گے بلکہ مٹا دیے جائیں گے، اور ان کی جگہ دنیا میں اسلامی تمدن قائم ہوگا، اور اسلامی تمدن کون لے کر آئے گا؟ ہمارے یہی بچے جو آج ان نصائح کو سن رہے ہیں، بچوں کے الفضل کے ذریعے انشاءاللہ یہی بچے جو ہیں اسلامی تمدن کو، یعنی کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو دنیا میں لے کر جائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ یہ اسلامک ٹیچنگز ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی. تو اس لیے ہمارے پیارے بچے غور سے سنا کریں۔ سر عثمان، ماشاء اللہ امتثال نے اچھی پریزنٹیشن تیار کی تھی، اب وقت ختم ہو گیا ہے، گھر جا کر کل کے سبق کی دہرائی ضرور کریں۔ دہرائی کہتے ہیں ریپیٹ کرنا، کہ ہم نے آج کیا سیکھا ہے کیا نہیں سیکھا۔ تو یہ تو تھا پیارے بچوں آج کا سبق، جس میں ہم نے ویلنٹائنس ڈے کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نے سیکھیں کہ وہ کہاں سے وہ چیز شروع ہوئی اور کس طرح سے معاشرے میں وہ ایک بد رسم کے طور پر پھیل گئی۔ اور اس کے بعد آتا ہے ہنسنا منع ہے. ہاں جی، ہنسنا منع ہے، یعنی کہ ایک چیلنج ہے جس میں آپ نے ہنسنا نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے بچے جو ہیں وہ ہنستے ہیں کہ نہیں ان لطائف پر، اور یہ جو لطائف ہمیں اس دفعہ بھیجے ہیں کافی سارے لطیفے نظر آ رہے ہیں ہمیں، جو کہ ہمیں ہمارے ہی بچوں نے بھیجے ہیں بچوں کے الفاظ میں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا پہلا جی. لطیفہ ہے، بیٹا ابو جان مجھے موٹر سائیکل لے دیں۔ ابو جان، بیٹا اللہ نے یہ 2 ٹانگیں کس لیے دی ہیں؟ بیٹا، ایک کک مارنے کے لیے اور ایک گیئر لگانے کے لیے۔ گیئر وائنگ یعنی کہ جو بائک کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو ہوتا ہے نا اس کے سسٹم جو ہوتا ہے۔ اور یہ لطیفہ ہمیں بھیجا ہے عطر احمد ناصر نے مالی سے۔ دوسرا پڑھتے ہیں، پپو سائیکل چلا رہا تھا پپو سائیکل چلا رہا تھا. پپو سائیکل چلا رہا تھا کہ ایک فقیر بولا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو پاپا۔ پپو، سائیکل پر بیٹھ جاؤ، جھولے دے دوں گا۔ یہ مزے کا تھا۔ اور یہ لطیفہ میں بھیجا ہے تاشفہ نورین نے مالی سے۔ ایک بچے نے اپنے ابو سے کہا، ابو مجھے باجا لے دیں، کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ، یعنی کہ ابو، باجا تو میں تمہیں لے دوں لیکن تم شور مچاؤ گے، یعنی کہ میں تمہیں لے دیتا ہوں ہارن جو ہوتا ہے لیکن تم شور مچاؤ گے۔ بچہ، نہیں جب سب لوگ سو جائیں گے تب بجاؤں گا۔ اور یہ لطیفہ میں بھیجا ہے محمد طلا منگلا نے گھانا سے۔ اس کے بعد ہے استانی کلیم سے، کل اگر ہوم ورک نہیں کیا تو مرغا بناؤں گی۔ کلیم، بڑی خوشی سے، ٹھیک ہے ٹیچر، میں نان اور کوک لے آؤں گا۔ یہ لطیفہ بھی مزے کا تھا، اور یہ ہمیں بھیجا ہے بلال اظہر منگلا نے گھانا سے۔ اس کے بعد ہے ماں بیٹے سے، بیٹا وقت کی قدر کرو، گزرا ہوا وقت پھر نہیں آتا، یعنی کہ ایک دفعہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا، اس لیے بھی کہا جاتا ہے نا ٹائم از منی۔ تو بیٹا آگے سے کہتا ہے، مگر امی جان اسکول جانے کا وقت تو ہر روز آ جاتا ہے۔ اور یہ لطیفہ میں بھیجا تھا مسرور احمد نے سیرا لیون سے۔
اس کے بعد ایک آخری لطیفہ ہے جو کہ بہت مزے کا ہے، اور یہ لطیفہ میں بھیجا ہے جازب احمد نے لندن سے. تو دیکھتے ہیں کہ جازب احمد نے ہمیں کیا لطیفہ بھیجا ہے. میں کیا لطیفہ بھیجا ہے استاد سلیم سے. سلیم پانی کا فارمولا بتاؤ. سلیم HIJKLMNO. آپ کو پتہ ہے پانی کا فارمولا کیا ہوتا ہے؟ HO2. استاد غصے سے یہ پانی کا فارمولا ہے. سلیم جی سر آپ نے ہی تو بتایا تھا کہ پانی کا فارمولا ہے H2O. Who actually have a brain. تو یہ تھا پیارے بچوں ہنسنا منع ہے. اس کے بعد آتا ہے بچوں کا فیوریٹ والا پارٹ جو کہ ہے ذہنی آزمائش. ہاں جی ذہنی آزمائش. تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. پیارے بچوں سب سے پہلے اس میں آتا ہے بوجھو تو صحیح. دنیا کے کئی ممالک کے پرچم قریباً ایک جیسے ہیں. بچوں ذرا بوجھو تو صحیح کہ یہ کن ممالک کے جھنڈے ہیں. تو اس میں ہنٹ ہم یہ دے دیتے ہیں. اب دیکھو کتنے ملتے جلتے، ڈیزائن بھی کتنے ملتا جلتا ہے. دونوں لگتا ہے کہ فرینڈز ہیں اور یہ نیبرنگ کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے ہمسائے ملک ہیں. تو آپ کچھ بتا سکتے ہیں شاہنواز کی کون سے ملک کے جھنڈے ہو سکتے ہیں؟ I don't know and I don't اچھا اس کے know. اوپر جو لگ رہے ہیں نا وہ جو ڈیزائن بنا ہوا ہے وہ لگ رہا ہے جیسے شارک کے ٹیتھ ہیں، ہے نا. اچھا اس کے بعد آتا ہے سڈوکو. Irregular Sudoku. ہاں جی ایریگولر سڈوکو میں 9 خانوں کا مجموعہ موٹی لکیر سے واضح ہے. ان خانوں میں 1 تا 9 نمبر اس طرح لکھیں کہ اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں اس سطر اور بڑے خانے میں دوبارہ وہ عدد نہ آئے. تو ہمارے پیارے بچے اس کو فل کر کے بھیج سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں دلچسپ سوالات. اچھا اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. پہلا جو سوال ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ وہ بچوں کے الفضل سے متعلق ہے. تو پہلا سوال ہے کہ بچوں کے الفضل کے پہلے سال میں کتنے شمارے شائع ہوئے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں شاہنواز کے بچوں کے الفضل کے پہلے جو سال میں کتنے شمارے تھے؟ ہاں جی کتنے تھے؟ 23. اچھا جی اب ہمیں اس کا جواب صحیح جواب اگلے والے میں پتہ چلے گا کہ یہ جواب ٹھیک ہے کہ نہیں. Yes. اس کے بعد دوسرا سوال ہے کاربن ڈائی آکسائڈ میں آکسیجن کے کتنے مالیکیولز ہوتے ہیں؟ More than 1,000. اچھا جی اس کے بعد ہے Actually infinite because carbon dioxide is air. اچھا اس کے بعد تیسرا ہے کہ الف لیلہ و لیلہ کا کیا ترجمہ ہے؟ I don't چوتھا know. ہے لونی ٹیونز میں خرگوش کے مشہور کردار کا کیا نام ہے؟ اچھا یہ بچوں کے کارٹونز ہوں گے مجھے لگتا ہے. اس میں بچوں کا جو خرگوش ہے جو بنی ہے اس کا کیا نام ہے کریکٹر کا؟ A big chungus. It's my best guess. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کلاؤڈ کس کیڑے کے گروپ یا مجمع کو کہا جاتا ہے؟ Air. اس کے بعد چھٹا ہے نوبیل انعام یافتہ گگیلمو مارکونی کی وجہ شہرت کیا ہے؟ کہ وہ کیوں فیمس تھا؟ کون؟ جس کا نام ابھی ہم نے پڑھا ہے نا وہ. اس کے بعد 7واں ہے کہ 1 انچ کی چڑیا. یہ ایک پہیلی ہے جو کہ ہم ہمیشہ آخر میں لے کر آتے ہیں، مزے کی ہوتی ہے. 1 انچ کی چڑیا 2 گز کی دم، یعنی کہ چڑیا تو چھوٹی سی ہے لیکن اس کی جو ٹیل ہے وہ بہت لمبی ہے. پیکاک. اس کے بعد ہے میری پہیلی بوجھو گے تم. 1 انچ کا تو نہیں نا ہوتا پیکاک، وہ تو بڑا ہوتا ہے نا، بڑا برڈ ہوتا ہے، لیکن اس کی جو دم ہے بہت لمبی ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ ککری. نہیں. سوئی. اچھا ٹھیک ہے ہم اگلے میں دیکھیں گے کس کا جواب ٹھیک ہے کہ نہیں. سوئی نہیں ہو سکتا اس کا جواب. سے کچھ اور بھی، سوئی کے ساتھ کچھ اور بھی ہوگا نا. اسٹرنگ. اچھا جی تو یہ تھا پیارے بچوں دلچسپ سوالات. اس کے بعد آتا ہے راستہ تلاش کریں. پچھلی دفعہ راستہ تلاش کریں میں آیا تھا کہ گڈو نے چپل لینا تھا، کاغذ اور قلم ڈھونڈنا تھا کہ اس نے پیارے حضور کو لیٹر لکھنا تھا. اچھا اس دفعہ آیا ہے کہ راستہ تلاش کریں میں گڈو نے خربوزہ خریدنا ہے. خربوزہ کہتے ہیں میلن کو. آپ خربوزہ تلاش کرنے میں گڈو کی مدد کریں اور لفظ بھی مکمل کریں. تو پیارے بچوں سب سے پہلے گڈو کو کہاں پر لے کر جائیں گے ہم؟ حرف خے تک، اور اس کے بعد پھر ہم گڈو کو لے کر جائیں گے خربوزے تک، اور تب وہ لفظ بھی مکمل کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے اس کے جو الفابیٹس ہیں، اس کے جو حروف ہیں وہ مکمل کریں گے آپ. اس دفعہ ایک نئی چیز، اس دفعہ بچوں کا الفضل ہمارے پیارے بچوں کے لیے نئی چیز لے کر آیا ہے اور وہ ہے اشعار. اس کا عنوان ہے آؤ بیت بازی کریں. اور اس میں کیا ہے کہ درج ذیل اشعار مکمل کریں. تو ہمارے پیارے بچے جو کہ اردو سمجھتے ہیں اچھی طرح سے اور وہ انہوں نے ان اشعار کو پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، MTA پر بھی یہ نظمیں آتی ہیں، تو ان میں سے اگر کسی کو یاد ہو تو ضرور ہمیں یہ فل کر کے بھیجیں. پہلا ہے جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلماں ہے. دوسرا اس کا شعر کیا ہوگا ہمیں آپ نے بتانا ہے.
اس کے بعد دوسرا شعر ہے کہ ہے شکر رب عز و جل خارج از پیام، اس کی دوسرا مصرع آپ نے بتانا ہے. اس کے بعد تیسرا جو ہے اس کا پہلا مصرع آپ نے بتانا ہے اور ہم اس کا دوسرا بتاتے ہیں. نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل پر میرا یہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھے پیارے بچوں بیت بازی کے اشعار. اور اس کے بعد آتا ہے گزشتہ شمار 21 جنوری 2024 کے درست جوابات. تو پہلا یہ تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو جھنڈے دکھائے تھے اور ان سے پوچھا تھا کہ ان جھنڈوں کے کیا نام ہے. تو اس میں بوجھو تو صحیح میں پہلا جھنڈا تھا ترکمانستان کا، پھر اس کے بعد زیمبیا کا جھنڈا تھا، پھر اس کے بعد سعودی عرب کا جھنڈا تھا جس کے اوپر کلمہ لکھا ہوتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، اوکے. اور ایک سپورٹ بھی بنی ہوتی ہے، تلوار بنی ہوتی ہے. کیوں؟ یہ ان کا جھنڈا ہے نا، ان کا سمبل ہے، وہاں کا جو کلچر ہے اس کا نشان ہوتا ہے وہاں جو Not تلوار ہے. اس کے بعد آتا ہے دلچسپ سوالات کے ہم سوال پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان بچوں کو بتاتے ہیں کہ ان کے کیا جواب تھے، تاکہ وہ بچے جنہوں نے وہ سوالات نہیں سنے وہ سن سکتے ہیں اور اس طرح سے ان کو جوابات کا اندازہ ہو جائے گا. پہلا سوال تھا کہ پانی میں آکسیجن کے کتنے مالیکیولز ہوتے ہیں. اس کا جواب ہے 2 مالیکیولز. پھر اس کے بعد دوسرا سوال تھا کہ چارلس ڈکنس کے کسی مشہور ناول کا نام بتائیں. کیا نام تھا؟ Oliver Twist. ہاں جی، ٹھیک جواب تھا. اور تیسرا پھر سوال تھا کہ مشہور بلی چوہے کے کارٹونز میں بلی، چوہے اور کتے کا کیا نام ہے؟ Tom and Jerry and Spike. ہاں جی ٹھیک. اس کے بعد تھا کہ این آرمی کس کیڑے کے گروپ یا مجمع کو کہا جاتا ہے؟ And ants. ہاں جی چیونٹی، اینٹس کو کہتے ہیں چیونٹی. ٹھیک ہے. ہاں جی. اس کے بعد ہے تھامس ایلوا ایڈیسن کی وجہ شہرت کیا ہے؟ Making stuff. سائنسدان، وہ ایک سائنسدان تھے جنہوں نے بلب کی ایجاد کی تھی. ٹھیک ہے. Oh. اس کے بعد چھٹا تھا کہ اگر کسی گھوڑے کا منہ مشرق کی طرف ہو تو بتائیے اس کی دم کس طرف ہوگی؟ North. نارتھ کی طرف ہوگی. اس کی دم جو ہے وہ نیچے کی طرف اس کی دم جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوگی. ٹھیک ہے. یہ بہت مزے کا تھا. How did I feel that? اچھا، اس کے بعد آخری سوال تھا دیکھنے میں ہے نہ پھول نہ پھل، کہنے کو ہے ایک پھول ایک پھل، کہ وہ کون سی چیز ہے؟ نہ وہ پھل ہے نہ پھول ہے. A perfume. نہیں، پھر بھی اس کے نام میں پھل بھی آتا ہے، پھر بھی اس کے نام میں پھل بھی آتا ہے اور پھول بھی آتا ہے، اور وہ ہے مٹھائی، گلاب جامن. ٹھیک ہے. گلاب جامن ایک مٹھائی کا نام ہے What's gulab? It's not a flower. نہیں، وہ فلاور بھی نہیں ہے اور مٹھائی وہ فلاور بھی نہیں ہے اور فروٹ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا نام ایسا بنایا ہوا ہے کہ گلاب جامن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو تھا پیارے بچوں گزشتہ شمار 21 جنوری 2024 کے درست جوابات. اس کے بعد آتا ہے ہمارے وہ بچے جو کہ ہمیں ذہنی آزمائش کے صحیح جوابات بھیجتے ہیں، ہم ان کے نام پڑھتے ہیں، ہم ان کے نام اسکرین پر چلاتے ہیں. تو گزشتہ شمار 21 جنوری 2024 کے ذہنی آزمائش کے صحیح جوابات بھجوانے والے بچوں کے نام اسکرین پر آ رہے ہوں گے. اور بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات میں کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو شامل نہیں کر پاتے. تو وہ بچے جن کے نام شامل نہ ہو سکیں وہ ضرور دوبارہ کوشش کرتے رہیں، ہم ان کے نام پھر شامل کر لیں گے جب وہ ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے، جب ان کے جوابات ٹھیک ہوں گے نا. اور کوشش کریں کہ وہ بچے جو کہ سنتے ہیں بچوں کے الفضل کو ریگولرلی، وہ ضرور کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن بھی کر لیا کریں. اس طرح سے ان کو زیادہ خوشی ہوگی جب ان کی چیزیں بھی بچوں کے الفضل میں پبلش ہوں گی، پھر ویڈیو کی فارم میں آئیں گی، آڈیو کی فارم میں آئیں گی. اچھا، اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں، ہم بچوں کے الفضل کے ہم کانٹیکسٹ وغیرہ پڑھ دیتے ہیں. اب بچوں کے الفضل میں آنے والی روزمرہ دعا، چہل حدیث یا الفضل کے کوئز حل کر کے اردو میں اپنا نام اور شہر ہمیں بذریعہ ای میل info@alfazl.com. ہاں جی info@alfazl.com یا بذریعہ واٹس ایپ، ٹیلی گرام +447566234466 پر ارسال کیجیے. ٹھیک ہے. تو یہ تو تھا پیارے بچوں آج کا بچوں کا الفضل، جس میں ہم نے بد رسومات کے متعلق پڑھا، کیونکہ آگے ویلنٹائنس ڈے آ رہا ہے تو اس کے متعلق ہمارے بچوں کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اور ہمارے پیارے نبی اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا. تو مجھے بتائیں شاہنواز، آج کے جو بچوں کا الفضل ہے اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز آپ کو کیا لگی؟ I like the joke that Jazib Ahmed sent. اچھا، تو آپ کو وہ جوک اچھا لگا تھا سب سے زیادہ جو جاسم احمد نے بھیجا تھا. ٹھیک ہے جی. اور تو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ بچوں کے الفضل میں آج ہم نے کیا کیا پڑھا. پیارے بچوں، ہم نے بچوں کے الفضل کو اللہ میاں کے خط سے شروع کیا، جس میں اللہ میاں بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو بیہودہ بات کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بری پنشمنٹ تیار کرے گا اور ضرور ان کو رسوا کر دینے والا عذاب دے گا. پھر اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کوئی انسان جو نیکی کی روایت قائم کرے اور ایسی چیز معاشرے میں لے کر آئے جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے مطابقت رکھتی ہو، تو وہ لوگ جو اس کو فالو کریں گے وہ سب کے سب کا ثواب جو ہوگا
ان کو جو ثواب ملے گا اس ثواب کا حصہ اس بندے کو بھی ملے گا جس نے وہ نیکی جاری کی ہوگی یا اچھی روایت قائم کی ہوگی. اسی طرح سے اگر کوئی انسان کوئی بری روایت قائم کرتا ہے معاشرے میں اور اس سے اس کو گناہ ملے گا، اور اس کے بعد پھر ایسے لوگوں کو بھی گناہ ملے گا جو کہ جنہوں نے اس روایت کو فالو کیا، اور اس طرح سے پھر اس بندے کو بھی گناہ ملے گا جس نے اس کو جاری کیا. لیکن وہ لوگ جو مسلسل اس گناہ کو کر رہے ہیں ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. تو ٹھیک ہے، تو ہمیں ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو جو کہ معاشرے میں ایسی رسومات کو لے کر آتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پیارے امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے دیکھا کہ کلام امام میں وہ فرماتے ہیں کہ رسومات کی بجا آوری میں آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف مخالفت ہی نہیں بلکہ ان کی ہتک بھی کی جاتی ہے، یعنی کہ ڈس رسپیکٹفل وہ ہوتا ہے یہ. اگر آپ ایسی چیزوں کو مسلمان ہوتے ہوئے اگر آپ ایسی چیزوں کو کر رہے ہیں جو کہ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی یا پسند نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے اس طرح سے جیسی ہونی چاہیے. اسی طرح سے ہم نے پیارے حضور کی پیاری باتیں میں ایک بات دیکھی کہ حضور فرماتے ہیں کہ عیسائیت نے بہت ساری جو رسمیں ہیں اپنے اندر ایسی لے کر آیا جن کا عیسائیت سے تعلق نہیں تھا. جہاں جہاں عیسائیت پھیلی وہاں کے جو کلچر کو بھی انہوں نے اڈاپٹ کیا، اور اس طرح سے ان رسموں کو پھر آہستہ آہستہ مذہب کا حصہ بنا دیا گیا، جو کہ شروع میں جب کرسچینٹی آئی، عیسائیت آئی، اس وقت نہیں تھیں. تو اگر ہم مسلمان ہو کر بھی ایسے کریں گے تو ہمارے لیے بہت اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ناراض ہو سکتا ہے، اور ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور جیسے ہی دیکھیں کہ معاشرے میں کوئی نئی بدعت آئی ہے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. پھر ہم نے ایک نظم پڑھی، اس کے بعد ہم نے پھر وقفے نو کارنر میں بچوں کا نصاب دیکھا کہ اس دفعہ بچوں کا الفضل بچوں کے لیے کیا نصاب لے کر آیا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے روزمرہ دعائیں میں دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمارے دین کو راہ راست پہ رکھے، تو اس دین کو بچانے کی دعا کیا ہے. چہل احادیث میں اتنی پیاری ایک حدیث پڑھی کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہوتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اسی طرح سے کرنا کر میں ہم نے کچھ ادب آداب پڑھے جو کہ ہمارے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ تھے کہ کس طرح سے ہمیں دنیا میں امن و محبت اور پیار کو فروغ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی کرنی چاہیے اور بد رسومات سے پرہیز کرنا چاہیے. اور پھر ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی سنی دادی جان کے آنگن میں، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو سزا دی محض اس لیے کہ انہوں نے اس جانور کو تکلیف دی جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے ایک نبی کی مدد کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ ڈرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی پکڑ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر پرواہ نہیں کرتا کہ کون کتنا بڑا ہے. اور وہ قوم جو تھی بڑی اس وقت اچھی قوم تھی، اچھی حالت میں تھی، خوشحال تھی وہ، کہ ان کے گھر اچھے تھے، محفوظ تھے، ان کے اوپر دوسری قومیں حملہ نہیں کرتی تھیں، ان کے پاس فوڈ تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو تنگ کیا، اس کے جانور کو تنگ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنے عذاب میں پھر ان کو لے آیا، اور آج تک اس عذاب کی نشانیاں ہمیں ملتی ہیں. اسی طرح سے ہم نے ویلنٹائنس ڈے کے متعلق آج کے سبق میں کچھ چیزیں ہمیں جاننے کو ملی کہ کس طرح سے یہ ایک بد رسم ہے جو معاشرے میں رائج ہوئی اور کس طرح سے اس کا آغاز ہوا. اور پھر ہم نے اس کے بارے میں ایک تو شرائط بیعت ہم نے دیکھی کہ چھٹی شرط بیعت کیا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. اس کے بعد بچوں کا فیوریٹ پارٹ یعنی کہ ہنسنا منع ہے آیا، اور اس میں ہم نے بہت سے نئے لطیفے دیکھے جو کہ ہمیں ہمارے ہی بچوں نے بھیجے تھے بچوں کے الفضل کے لیے. تو آپ بچے جو سن رہے ہیں آپ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں، اور ہمیں اپنے پسند کے جو لطیفے ہوتے ہیں نا، اکثر بچوں کو کوئی خاص لطیفہ ہوتا ہے جو جتنی دفعہ بھی سنائے ان کو ہنسی آ جاتی ہے. تو اگر آپ کا کوئی ایسا فیوریٹ لطیفہ ہے تو ضرور ہمیں بھیجیں، ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو اس میں شائع کر سکتے ہیں یا نہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ذہنی آزمائش آیا، اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھیں، اور کچھ ایک جھنوں کے نام آئے، پھر اس کے بعد سدوکو کے کچھ آیا، پزل آیا، پھر اس کے بعد دلچسپ سوال آئے، اور اس کے بعد راستہ تلاش کریں کے علاوہ اس دفعہ آیا ہے بیت بازی کریں، جس میں ہم نے کچھ اشعار کا مکمل کرنا تھا. تو یہ تو تھا پیارے بچوں آج کا بچوں کا الفضل، جس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا. ہمیں امید ہے کہ آپ نے بھی اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا. اور اب شاہنواز ہم اپنے بچوں سے کیا کریں؟ اجازت لیتے ہیں. ہاں جی، اب ہم اپنے پیارے پیارے بچوں سے اجازت لیتے ہیں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، شاہنواز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، بچوں کے الفضل کی ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں جو اتنی محنت سے آپ کے لیے بچوں کا الفضل تیار کرتے ہیں، اور پھر اس کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بناتے ہیں. اور ہم بھی اپنے پیارے پیارے بچوں کے لیے دعا کریں گے کہ بچوں کا الفضل بچوں کے لیے جو یہ نصائح لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان نصائح کو بچوں کو سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے، تاکہ اس کا فائدہ نہ صرف جماعت احمدیہ کو ہو بلکہ ہماری پورے کے پورے معاشرے کو بھی ہو، جہاں پر بھی یہ بچے جائیں اور خدا کا دین پھیلانے والے ہوں. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو پیارے بچوں اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے
شمارے کے ساتھ. ہاں جی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھے سے شمارے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہاں جی اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو شمس الضحیٰ یہی ہے. مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، اب آسماں کے نیچے دین خدا یہی ہے. وہ دل سے تانہا ہے کس راہ سے اس کو دیکھیں، ان مشکلوں کا یارو مشکل کشا یہی ہے. باطن سیاہ ہے جن کے اس دین سے ہیں وہ منکر، پر اے اندھیرے والو دل کا دیا یہی ہے. دنیا کی سب دکانیں ہیں ہم نے دیکھی بھالی، آخر ہوا یہ ثابت دارالشفا یہی ہے. سب خشک ہو گئے ہیں جتنے تھے باغ پہلے، ہر طرف میں نے دیکھا بستان ہرا یہی ہے. دنیا میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے شربت، پی لو تم اس کو یارو آب بقا یہی ہے. اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو شمس الضحیٰ یہی ہے.